کوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعہ کو ہم نے باب القضاء شروع کیا تھا اور اس کی پہلی حدیث پڑھی تھی۔ پہلی حدیث مشہور حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین کے معاملے میں کسی ایسے کام کو ایجاد کر لے جو دین سے ثابت نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ من عمل عملا لیس منہ فهو رد، کہ جو شخص ایسا عمل کرے کہ جو دین سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کے اندر کسی بھی نئے کام کو ایجاد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس حدیث کا اس باب سے تعلق کیا ہے۔ اس سے تعلق صرف یہ ہے کہ قاضی جس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی فیصلہ کرے، اور اس کا وہ فیصلہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا، کسی بھی جج کا یا کسی بھی شخص کا فیصلہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہوگا، تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنے تمام فیصلے اللہ کی کتاب کی روشنی میں کرنے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کرنے ہیں۔ اب ہم دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخلت ہند بنت عتبة امرأة ابی سفیان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ داخل ہوئی جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ بے شک ابو سفیان جو ہیں وہ بخیل آدمی ہیں، اور یہ کیس دائر ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، اور جو عورت کیس دائر کر رہی ہے وہ ابو سفیان کی بیوی ہے، اور وہ کیس دائر کر رہی اپنے خامند کے خلاف، خود اپنے خامند کی شکایت پیش کر رہی ہے اس وقت کے چیف جسٹس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہتی ہیں کہ ابو سفیان بڑے بخیل آدمی ہیں، لا یعطینی من النفقہ، وہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے کہ ما یکفینی و یکفی بنیہ، کہ جو مجھے کافی ہو جائے اور میری اولاد کو کافی ہو جائے، اتنا خرچہ مجھے نہیں دیتے ہیں وہ کہ جو میری ضرورتوں کے لیے کافی ہو اور میری اولاد کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو۔ یہ تھی شکایت۔ الا ما اخذت من مالہ بغیر علمہ، ہاں جو مال میں اس کے مال میں سے، ابو سفیان کے مال میں سے لے لوں اس کے علم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، تو اس کے ساتھ میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتی ہوں، ورنہ وہ خود اتنے کنجوس ہیں کہ وہ مجھے میری اور میری اولاد کی ضرورتوں کے لیے خرچہ نہیں دیتے۔ اب سوال کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں فہل علی فی ذلک من جناح، تو کیا مجھے گناہ ہوگا اس پر کہ میں اپنے خامند کے مال میں سے اتنا مال لے لیتی ہوں جو میری اور میری اولاد کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، تو کیا میں گنہگار ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذی من مالہ بالمعروف،
تم اس کے مال میں سے معروف طریقے کے مطابق لے لیا کرو، دستور کے مطابق جتنا مال تمہیں اور تمہاری اولاد کے لیے ضروری ہو تو تم لے لیا کرو، ما یکفی کی و یکفی بنی کی، جو مال تمہیں کافی ہو جائے اور تمہاری اولاد کو کافی ہو جائے اتنا مال تم لے سکتی ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ گھر کے سربراہ پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے خرچے برداشت کرے، بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اتنا مال خرچ کرے کہ جس کے ساتھ اس کی بیوی کے خرچے بھی پورے ہو سکیں اور اس کی اولاد کی ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں، چاہے تو وہ خود خرچ کرے یا پھر وہ ان کو دے، اپنی بیوی کو دے، وہ خود اپنی ضرورتوں پر بھی خرچ کرے اور اپنی اولاد کی ضرورتوں پر بھی خرچ کرے۔ المہم یہ ہے کہ خامند ذمہ دار ہے، بیوی بچوں کے خرچے خامند کے ذمے ہیں، گھر کے سربراہ کے ذمے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ ذمہ داری پوری نہ کرے، اپنا یہ فریضہ نہ نبھائے اور وہ کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ عورت اپنے خامند کے مال میں سے اتنا مال اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اس میں وہ عورت گناہ گار نہیں ہوگی، ورنہ اگر ایک خامند اپنی بیوی اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو اور ان کو ضروری خرچہ دیتا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی بیوی اس کے مال میں سے بغیر اجازت کے لے تو وہ یقیناً گناہ گار ہوگی، وہ یقیناً گناہ گار ہوگی۔ لیکن اگر اس کو مل ہی نہیں رہا، یعنی اس کو اتنا خرچہ نہیں مل رہا کہ جس کے ساتھ وہ اپنی اور اپنی بیوی اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، تو پھر وہ اپنے خامند کے مال میں سے بغیر اجازت کے لے سکتی ہے، اس میں وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ ورنہ اصلاً حکم یہی ہے کہ وہ اجازت کے ساتھ ہی اس کے مال میں سے لے، لیکن اگر وہ ضرورتیں پوری نہیں کر رہا تو پھر بغیر اجازت کے بھی لے سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذی من مالہ بالمعروف، بالمعروف، کہ تم اپنے خامند کے مال میں سے لے سکتی ہو اچھے طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اجازت کھلی اجازت نہیں ہے کہ اگر خامند کنجوس ہو تو پھر اس کی بیوی اس کے مال میں سے جتنا چاہے لے لے، نہیں، یہ کھلی اجازت نہیں ہے، بلکہ اتنا لے جس کے ساتھ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، بس۔ یعنی جتنا خرچہ دستور کے مطابق اس دور کی عورتوں اور اس دور کے بچوں کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو تو اتنا خرچہ دستور کے مطابق اپنے خامند کے مال میں سے لے سکتی ہے، ورنہ کھلی اجازت نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہے جتنا چاہے لے لے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ام سلمة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج الیہم۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مومنوں کی ماں تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جلبة خصم، کچھ لڑنے جھگڑنے والوں کے شور و غل کو اور ان کی آوازوں کو سنا۔ کہاں پر؟ بباب حجرتہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر ہی لڑ جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، تو ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، تو وہ آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے سن لی کہ باہر حجرے کے دروازے کے پاس ہی کچھ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فخرج الیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، فقال، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لڑنے جھگڑنے والوں کی بلند آوازوں کو سن کر آپ نے فرمایا، الا، خبردار، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، بشر میں سے، انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں۔ میری خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یوحى الیہ، میری طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، مجھے منصب نبوت پہ فائز کیا ہے، مجھے رسول بنایا ہے، یہ میری خصوصیت ہے، ورنہ میں تم انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں اپنی ضرورتوں کے لیے بھی جاتا ہوں، بیوی ہوں، اور اپنی اولاد کے ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہوں۔ تو انسانوں کی جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ضرورتیں مجھے بھی پیش آتی ہیں۔ اور یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں بالکل واضح ہے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بالکل واضح کر دیا کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ میں جس طرح عام انسان بھول جاتا ہے میں بھی بھول جاتا ہوں۔ تو بھول چوک جو ہے یہ واقع ہو سکتی ہے، نبی بھی بھول سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات کے باوجود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے باوجود آج کچھ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، اور آپ اس کو یوں بھی سمجھیے کہ کفار مکہ جو تھے انہوں نے یہی اعتراض تو کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بھیجنا تھا تو اسی کو بھیجنا تھا، یعنی انتہائی حقارت آمیز لہجے میں وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم میں سے ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح ان کو بھی ضرورتیں پیش آتی ہیں، تو انہی کو اللہ نے نبی بنانا تھا۔ اللہ نے اگر نبی بنانا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا۔ یہ اعتراض اللہ تعالیٰ نے کفار کا قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے، سورۃ الانعام میں بھی ذکر کیا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ذکر کیا ہے، اور کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، لیکن اس کو کیا کہیے کہ آج کے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کفار مانتے تھے لیکن آج کے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام نے آپ کے سائے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں اور غلط فہمی پر مبنی ہیں، لہٰذا ہمیں اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انما انا بشر مثلکم، خبردار میں تمہاری طرح کے ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے، وانما یاتینی الخصم، اور میرے پاس کچھ جھگڑنے والے آتے ہیں، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، تو ہو سکتا ہے جب جھگڑا کرنے والے کچھ لوگ میرے پاس آئیں تو ان میں سے کچھ لوگ زیادہ مدلل گفتگو کرنے والے ہوں، زیادہ پختہ دلیل کے ساتھ وہ گفتگو کرنے والے ہوں، فاحسب، تو میں یہ سمجھ لوں انہ صادق، کہ یہ سچا ہے۔ یعنی جھگڑا کرنے والے جب میرے پاس آتے ہیں، دو فریق جب میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان فریقوں میں سے ایک فریق جو ہے وہ زیادہ پرزور انداز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ گفتگو کرنے کی صلاحیت جو ہے یہ بھی ہر ایک کے پاس مساویانہ انداز میں نہیں ہوتی کہ ہر ایک پر اثر، مؤثر اور فعال انداز میں گفتگو کر سکتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ نہیں دیا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر دو فریق اگر جھگڑا کر رہے ہوں اور میرے پاس آئیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ بہت ہی مؤثر انداز میں گفتگو کرے، مدلل انداز میں گفتگو کرے، فاحسب، تو میں یہ سمجھ لوں انہ صادق، کہ وہ سچا ہے، فاقضی لہ، پھر میں اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ چنانچہ اگر میں کسی کی دلیل اور کسی کی گفتگو کو سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ حق اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ فرمایا فمن قضیت لہ بحق مسلم، پھر میں اگر فیصلہ کر دوں اس کے حق میں کسی مسلمان کا حق لے کر، کسی مسلمان کا حق لے کر میں اس کو دے دوں، اس کی دلیل کی بنیاد پر، اس کی گفتگو کی بنیاد پر میں اگر
اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو پھر وہ یہ بات یقین سے جان لے کہ انما ہی قطعۃ من النار، کہ اگر میں ایک مسلمان کا حق لے کر اس کو دے رہا ہوں تو وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے، فلیحملھا، چاہے تو وہ اس کو اٹھا لے، او یذرھا، یا پھر اس کو چھوڑ دے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس میں کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ میں نے بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، غیب کا علم نہیں جانتے تھے، ورنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی ظاہری دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کیوں کرتے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً جو چیز آپ کے سامنے ظاہر ہوتی آپ اس کو جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی امور کا، غیب کے امور کا علم نہیں تھا، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے دلائل قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انتہائی کھلے انداز میں بیان فرمایا کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی غیب کو نہیں جانتا سوائے کس کے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ غیب کا علم اگر ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا اللہ تعالیٰ نے قُل لا اعلم الغیب، اور یہ الفاظ بھی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہیں، سورۃ الانعام میں بھی ہیں اور سورۃ الاعراف میں، سورۃ الانعام میں بھی ہیں، سورۃ الاعراف میں بھی شاید ہوں، اور سورۃ ہود میں بھی ہیں، سورۃ ہود میں بھی۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے ذکر کیا وہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس تھا اور ہے، کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فیصلہ کرتے جو حقیقت ہوتی۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ اسی طرح فیصلہ کرتے جس طرح حقیقت ہوتی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں ایک شخص کی ظاہری گفتگو سے متاثر ہو کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں اس طرح کہ کسی مسلمان کا حق میں اس کو دے رہا ہوں جبکہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے، تو پھر وہ یقین کر لے کہ میں اس کو جہنم کی آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر کے اس کو دے رہا ہوں، چاہے تو اس کو قبول کر لے چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاضی جو ہے وہ ہمیشہ دلائل پر مبنی جو چیز ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات، بعض اوقات نہیں اکثر اوقات عدالتوں میں جب کیس جاتے ہیں، میں کم از کم پاکستان کے حالات کو جانتا ہوں اور آپ میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کے حالات کو جانتے ہوں گے، اکثر و بیشتر عدالتوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ کو سچ ثابت کیا جاتا ہے اور سچ کو جھوٹ ثابت کیا جاتا ہے، گواہیوں کی بنیاد پر اور ظاہری دلائل کی بنیاد پر۔ چنانچہ اکثر و بیشتر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہوتے، وہ نا انصافی پر مبنی ہوتے ہیں۔ قاضی جب فیصلہ کرتے ہیں تو یا تو وہ ظاہری گواہیوں کو دیکھ کر، اور آپ کو پتہ ہے گواہ جو ہیں ان کو چند روپے ان کی جیب میں ڈالے اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے گواہی لے لیں، تو جج تو ہمیشہ گواہیوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہی چیز بیان کی ہے کہ جج جو ہے وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا پابند ہے، باطنی طور پر حقیقت حال کیا ہے اس کو تو غیب کا علم نہیں ہے، تو وہ تو ظاہری دلائل اور گواہیوں کی موجودگی میں جو وہ مناسب سمجھے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح فیصلہ کر دے ظاہری دلیلوں کو دیکھ کر
گواہیوں کو دیکھ کر، اور وہ فیصلہ حق پر مبنی نہ ہو، اس میں ناانصافی ہو، اس میں ظلم ہو، اس میں زیادتی ہو، تو وہ جو جج ہے اگر اس نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، ظاہری طور پر دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کیا، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا، وہ جج جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ظاہری دلائل کو دیکھ کر کے فیصلہ سنایا ہے۔ اگر اس پر نہ کسی کا اثر و رسوخ چلا ہے، نہ اس نے رشوت لی ہے، بلکہ اس نے اپنے علم کے مطابق جو کچھ اس نے صحیح سمجھا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، لیکن وہ فیصلہ حق پر مبنی نہیں ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ ناحق فیصلہ کرتا ہے اور کسی کا حق کسی کو دے دیتا ہے، تو وہ جو حق اس کو دے گا تو وہ اس بات پر یقین کر لے کہ وہ جہنم کی آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے تو اس کو لے لے، چاہے تو اس کو رد کر دے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عبد الرحمن بن ابی بکرہ قال كتب ابی وكتبت له الى ابنه عبید اللہ بن ابی بکرہ وهو قاض بالسجستان اللہ تحکم بین اثنین وانت غضبان۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے خط لکھا، وکتبت لہ، اور میں نے وہ خط لکھا، یعنی میرے باپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے خط لکھا باپ کے حکم پر۔ کس کی طرف خط لکھا؟ اپنے بیٹے عبید اللہ بن ابو بکرہ کی طرف، جو کہ قاضی تھے سجستان میں، سجستان کے قاضی تھے۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکرہ جو ہیں اپنے بیٹے کو جو کہ قاضی تھے سجستان میں، ان کی طرف ایک خط لکھتے ہیں، اور خط میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تحکم بین اثنین وانت غضبان، کہ قاضی صاحب، اے جج صاحب، کبھی اس حالت میں فیصلہ نہ کرنا کہ تم غصے کی حالت میں ہو، غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی، لا يحکم احد بین اثنین وهو غضبان، کہ کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، لا یقضین حکم بین اثنین، کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے والا دو شخصوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کریں کہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے جب خط لکھا اپنے بیٹے کی طرف، اور خط میں جو بات لکھی کہ تم نے اس حالت میں فیصلہ نہیں کرنا جب تم غصے کی حالت میں ہو، تو یہ جو انہوں نے خط میں یہ بات لکھی، اس بات کی باقاعدہ دلیل پیش کی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ساتھ ہی حدیث بیان کی کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، باپ ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے کبھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا جبکہ تم غصے کی حالت میں ہو۔ کیوں یہ حکم میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جبکہ غصے کی حالت میں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی کوئی بات اس وقت تک قابل اعتبار نہیں، اس وقت تک اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ اس کی دلیل موجود نہ ہو۔ شرعی طور پر وہ بات اگر دین سے متعلق ہے تو دین کی کوئی بھی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، کتاب اللہ سے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ دلیل کے بغیر کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اس صحابی نے اپنے قاضی بیٹے کو جب خط لکھا تو اپنی بات اور اپنے حکم کے ساتھ اس کی دلیل بھی پیش کی۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، دوسری یہ بات ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ چونکہ غصے کی حالت میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو حق پر مبنی نہ ہو، جو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع فرما دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صرف قاضی اور جج کے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ گھر کے اندر ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کی اولاد میں اگر جھگڑا ہوتا ہے، دو بچے آپ کے پاس کیس لے کر کے آتے ہیں، کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو چاہے کوئی بڑا معاملہ ہو، ظاہر ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی مل رہی ہے، دونوں بچے آپ کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہیں، تو اس حالت میں آپ فیصلہ نہ کریں، اس فیصلے کو ڈیلے کر دیں۔ بعد میں آپ جب غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ سوچ کریں، آپ غور و فکر کریں، اور دونوں کے موقف کو توجہ سے سنیں،
اور ان کے دلائل پر غور کریں، اس کے بعد پھر آپ جو مناسب سمجھیں، جس کا موقف دلیل کے مطابق ہو، صحیح ہو، حق پر مبنی ہو، آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ یہ بات چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے آپ کے آفس میں ہو، چاہے آپ کی کمپنی میں ہو، چاہے آپ کی دکان پر ہو، کسی بھی موقع پر، کسی بھی جگہ پہ آپ کو اگر دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے تو پھر آپ کبھی بھی ایسی حالت میں فیصلہ نہ کریں کہ آپ غصے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح غصے کے علاوہ اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک شخص اگر شدید بھوک کی حالت میں ہو، اس کو بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا تیار پڑا ہو، اب اگر دو شخص اس کے پاس آئیں اور وہ یہ کہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو، تو وہ اس حالت میں فیصلہ نہ کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ جلد بازی کر رہا ہو، اس کو کھانے کی جلدی ہو کیونکہ اس کو شدید بھوک لگ رہی ہے، تو اس حالت میں عین ممکن ہے کہ وہ ناحق فیصلہ کر دے۔ اسی طرح ایک شخص اگر ٹینشن کی حالت میں ہو، بہت سخت اس کو ٹینشن ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، اس حالت میں اگر اس سے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ اس حالت میں فیصلہ نہ کرے، بلکہ وہ اس وقت فیصلہ کرے جبکہ وہ بالکل پرسکون ہو، مطمئن ہو، اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، تو اس وقت وہ دونوں فریقوں کے دلائل سن کر پھر جس فریق کے دلائل حق پر مبنی ہوں، صحیح ہوں، سچے ہوں، پھر وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں؟ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، 3 بار صحابہ کرام سے آپ نے یہ سوال کیا۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وعقوق الوالدین، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا بڑا گناہ ذکر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہاں میرا سوال ہے، یہ جو سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک انتہائی آسان سا سوال ہے اور اس کا جواب آپ میں سے ہر شخص کو آنا چاہیے، تو کون جواب دے گا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کیا ہے؟ ہاں جی، بیٹھے رہیں۔ اللہ کے لیے ذریعہ بنانا یا اس کے حق میں کوئی ایسی کام کرنا جو اللہ کو ناراض ہو۔ اس کے علاوہ آج کل مسئلہ کیا ہے، وہاں پر انہوں نے 4 اشعار بتائے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواجہ نواز کے اس میں ان کے اللہ اور ان کے ساتھ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شرک میں ابو جہل اور ابو لہب کے زمانے میں جو شرک ہوا کرتا آج کے زمانے جو ہے اس سے بدتر ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور صاحب وضاحت کریں گے؟ ہاں جی۔ اللہ کے شرک کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادات ہے وہ خالصتاً ایک اللہ کے لیے، اور عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، دعا ہے، فطر ہے، ٹھیک ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ کوئی بھی وہ کام جو عبادت سمجھ کے کیا جائے، جی جیسے زیارت قبور ہے، اس میں بہت سی اقسام ہیں۔ جی جی، جیسے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، تو عبادت ایک اللہ کی ہو۔ اب عبادت کی جو اقسام ہے اس میں اللہ کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ربوبیت میں
صحیح. ربوبیت میں کس طرح؟ الوہیت کی تو آپ نے وضاحت کر دی کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا. ربوبیت میں کس طرح شرک ہوتا ہے؟ اللہ ہی کائنات کا مالک ہے، رازق ہے، نفع نقصان کا اسی کے پاس اختیار ہے. صحیح. اور کوئی بھی اللہ کے سوا جو ہے نہ کسی انسان کو نفع دے سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے. جی. اور وہی سب کا رازق و مالک ہے. جی صحیح ہے. ہاں جی. اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. جی صحیح. ہاں جی. شرک کا لفظ اصل میں نکلا ہے شراکت سے. جی. یعنی کسی کو شریک بنانا. جی. کہ دو بھائی اور اس کے ساتھ جو دوسرا بھائی ہے وہ اس کا جو ہے شریک ہوتا ہے. تو دیٹ مین کہ اللہ واحد اور اس کے ساتھ کسی کو برابر سمجھنا. سمپل ہے. صحیح. جی بالکل صحیح. آپ سب نے تقریباً صحیح جواب دیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک 3 قسم کا ہوتا ہے: شرک فی الربوبیہ، شرک فی الالوہیہ، اور شرک فی الاسماء والصفات. ربوبیت میں شرک کرنا، الوہیت میں شرک کرنا، اور اسماء و صفات میں شرک کرنا. مطلب شرک کرنا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جس طرح بھائی نے وضاحت کی کہ کسی کو اللہ کا شریک، اللہ کے برابر سمجھنا. شرک فی الربوبیہ کیا ہے؟ ربوبیت یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. اب اس میں شرک کس طرح ہوگا کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کے برابر قرار دیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے اسی طرح فلاں بھی نفع نقصان کا مالک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے اسی طرح فلاں بھی خالق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ رازق ہے اسی طرح فلاں بھی رازق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے شریک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا ہے، اور یہ شرک فی الربوبیہ ہے. شرک فی الالوہیہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا. جس طرح کے عبادات کی بہت ساری قسمیں ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح استغاثہ کرنا ہے، مدد کے لیے پکارنا ہے، مشکلات کو ٹالنے کے لیے دعا کرنا ہے، اور نظر و نیاز ماننا ہے، طواف کرنا ہے، ذبح کرنا ہے. بہت ساری عبادات کی اقسام ہیں. کسی بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، مثلا آپ نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی. آپ جانور ذبح کریں، ہونا یہ چاہیے کہ جانور ذبح کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. لیکن آپ اگر کسی قبر کے لیے، قبر والے کے لیے، کسی دربار مزار والے کے لیے اگر آپ جانور ذبح کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، عبادت میں شریک ٹھہرانا ہے. اسی طرح بھائی نے جو وضاحت کی کہ اسماء و صفات میں اللہ رب العزت کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے علی الاطلاق، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اس کے ساتھ ہی عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کون سمجھائے گا مجھے؟ کوئی شخص اس کی وضاحت کریں کہ والدین کی نافرمانی کیا ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شرک کے ساتھ ہی برابر کا گناہ قرار دیا ہے. ہاں جی. ساری باتیں آ جاتی اگر وہ مشرک نہیں ہو پھر بھی چرچا سنتی ہے. اگر وہ کچھ ایسی بات کا حکم دے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. نہیں، والدین کی نافرمانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ قرار دے رہے ہیں. ہاں جی. یہ بھی منع ہے. تو والدین کی نافرمانی اسی چیز کا نام ہے، صرف اسی چیز کا جو آپ نے بیان کی کہ والدین کو آپ اف تک بھی نہیں کہہ سکتے، صرف یہی. اچھا جی، کوئی اور؟ ہاں جی. جس میں والدین کی مرضی نہ ہو. والدین کی دل آزاری نہ ہو. ہاں جی، کوئی اور صاحب؟
عقوق الوالدین، عقوق کا جو لفظ ہے یہ ہے عق سے، عق کہتے ہیں کاٹنے کو، اسی سے عقیقہ بھی ہے، لفظ عقیقہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اس میں عقیقہ کو عقیقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ایک جانور کو کاٹا جاتا ہے، جانور کو ذبح کر کے اس کو کاٹا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ تو عق کا معنی کاٹنا، توڑنا۔ تو والدین کا جو عقوق ہے، جس کا معنی ہم اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، اصل میں اس کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اگر ہم اس کو چند الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ بھائی نے جو ذکر کیا ہے کہ والدین کی کسی بھی طریقے سے دل آزاری کرنا، چاہے اپنی زبان کے ساتھ یا اپنے کسی فعل کے ساتھ، اگر آپ والدین کی ایذا، والدین کی اذیت کا، تکلیف کا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا سبب بنتے ہیں تو آپ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ چاہے آپ اف کہہ کر ان کو اذیت پہنچائیں، یا پھر آپ ان کو گالیاں دے کر اذیت پہنچائیں، یا اگر آپ کو وہ کسی بات کا حکم دیں، آپ کہیں میں نہیں کرتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، آپ صاف انکار کر دیں، ظاہر ہے آپ جب صاف انکار کریں گے تو والدین کو اذیت پہنچے گی۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر آپ والدین کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے کے سبب بنتے ہیں، ان کو غم اور صدمہ پہنچانے کے سبب بنتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنا، والدین کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، ان کی دل آزاری کا سبب بننا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، آپ جب بڑے گناہوں کو بیان کر رہے تھے تو آپ نے سہارا لیا ہوا تھا، فجالس پھر آپ بیٹھ گئے، سہارا لے کے آپ لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ جو کیفیت کی تبدیلی ہے، اپنی حیت کی تبدیلی ہے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی اس سے بھی اہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اہم بات کیا تھی؟ فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، بار بار آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، فما زال یکررها، آپ بار بار یہ الفاظ کہتے رہے، حتی قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ جو الفاظ آپ نے ریپیٹ کیے بار بار، ان کا مفہوم کیا ہے؟ وقول الزور وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹی بات کرنے سے بچنا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا۔ یہ جو جھوٹی گواہی ہے اور جھوٹی بات ہے، اس کا تعلق ہے اس باب کے ساتھ۔ باب کیا ہے؟ باب القضاء، فیصلہ کرنے کا بیان۔ فیصلے کے باب میں، قضاء کے باب میں یہ حدیث ذکر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فیصلہ کرنے کے لیے کوئی معاملہ پیش کیا جائے تو وہاں پر غلط بیانی نہ کرو، وہاں پر جھوٹ نہ بولو، وہاں پر جھوٹی گواہی نہ دو۔ اگر جھوٹ بولو گے، جھوٹی گواہی دو گے اور پھر اسی پر فیصلہ کر دیا گیا، ظاہر ہے جس طرح میں پہلے کہہ چکا کہ جج نے تو آپ کی گواہی کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے، تو اگر آپ کی جھوٹی گواہی پر فیصلہ کر دیا گیا اور جج نے ایک مسلمان کا حق لے کر کے دوسرے مسلمان کو دے دیا تو یقیناً گواہی دینے والا جو ہے وہ بھی یہ سمجھ لے کہ اس نے جھوٹی گواہی دے کر کے اس نے جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا، اس نے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا اپنے لیے حاصل کر لیا۔ تو اس لیے جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ جہاں پر فیصلہ کرنا ہو تو فیصلے والے امر میں، اس معاملے میں انسان کو ہمیشہ سچ گوئی سے کام لینا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور وہ بات کرنی چاہیے جو کہ حق پر مبنی ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو اور جھوٹی گواہی ہو۔ آخری حدیث پڑھ لیں پھر باب ختم کرتے ہیں، اذان کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه۔
جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعطى الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو دے دیا جائے ان کے دعوے کے مطابق، لدعا ناس، تو لوگ دعویٰ کرتے، دماء رجال، کچھ لوگوں کے خونوں کا، واموالہم، اور کچھ لوگوں کے مالوں کا دعویٰ کر دیتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر صرف دعوے کی بنا پر ہی فیصلہ کر دیا جاتا تو پھر بہت سارے لوگ دعویٰ کر کے خونوں کا مطالبہ کرتے اور لوگوں کے مالوں کا مطالبہ کرتے کہ فلاں شخص نے ہمارے فلاں شخص کو مارا ہے، لہذا اس کے خون کا بدلہ دیا جائے، قاتل ہمارے سپرد کیا جائے، یا وہ مالوں کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، کلیم کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عراق اور کویت کی جنگ ہوئی، اس کے بعد جب اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا تو وہ کلیم کر سکتے ہیں اور اپنے نقصان کے برابر وہ پیسے لے سکتے ہیں۔ اب جب کلیم ہونے لگا تو جس کا نقصان فرض کریں 1000 دینار کا ہوا تھا تو اس نے کلیم کتنے کا کیا؟ 10,000 دینار کا کر دیا۔ 2000 دینار نقصان تھا تو اس نے کلیم جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ کا کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر دعوے کی بنا پر، صرف کلیم کرنے کی بنا پر اگر فیصلہ کر دیا جاتا تو پھر لوگ خونوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے اور لوگوں کے مالوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ دعوے کی بنا پر ہی فیصلہ کر دیا جائے، نہیں، بلکہ دعویٰ کرنے والے کو اپنے دعوے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی، ثبوت پیش کرنا پڑے گا، پروف دینا پڑے گا کہ میرا یہ دعویٰ اس پروف کی بنا پر، اس دلیل کی بنا پر سچا ہے۔ اگر دلیل ہوگی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اگر صرف اور صرف دعوے کی بنا پر ہی فیصلہ کرنا ہوتا، شریعت کے اندر یہ جائز ہوتا، تو پھر لوگ باز نہ آتے، لوگ تو خونوں تک کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے دعوے کے مطابق ہی فیصلہ کر دیا جائے، نہیں، بلکہ دعویٰ کرنے والے سے دلیل اور ثبوت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اچھا، اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، دعویٰ کرنے والے کے پاس اگر ثبوت نہیں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ، تو پھر جس پر دعویٰ وہ دائر کرے گا اس سے قسم لی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں فرض کریں میں آپ میں سے کسی پر دعویٰ دائر کرتا ہوں، اب اگر میرے پاس ثبوت ہے تو جج میرے ثبوت کو دیکھ کر میرے حق میں فیصلہ کر دے گا، لیکن اگر میرے پاس ثبوت نہیں، میں جج کے سامنے کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ تو ہے لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب جس پر میں دعویٰ کر رہا ہوں نا کہ اس آدمی نے میرے 100 دینار دینے ہیں یا اس نے میرے 500 دینار دینے ہیں، جس پر میں دعویٰ کر رہا ہوں تو اس سے قسم لی جائے گی، بھئی تو قسم اٹھاؤ کہ تم نے اس آدمی کے 500 دینار نہیں دینے۔ اگر وہ قسم کھا لے گا تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یا تو میں دلیل پیش کروں، ثبوت پیش کروں تو پھر میرے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر میں دلیل اور ثبوت پیش نہیں کرتا تو اس آدمی سے جس پر میں نے دعویٰ کیا ہے اس سے قسم لے کر کے پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، چاہے وہ سچی قسم اٹھائے چاہے وہ جھوٹی قسم اٹھائے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دے گا۔ اگر اس نے جھوٹی قسم بھی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دے گا، لیکن جج جو ہے وہ اس کی قسم کو سن کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اذان شروع ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اگر آپ کے سوالات ہوں آپ کے آج کے سبق کے متعلق تو انشاءاللہ تفسیر کے آخر میں آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک ڈاؤٹ ہے، اپن جو سجدہ کرتے ہیں قرآن شریف میں جو سجدہ کھڑے رہ کے سجدے میں جانا نہیں، کھڑا ہونا ضروری نہیں، آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کے کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی، مطلب کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی سجدے میں چلے کرسی جائیں۔ پہ کوئی بیٹھے نہیں۔ ہاں تو کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اٹھیں گے، اٹھ کے سیدھے سجدے میں چلے جائیں۔ رحال کا معنی ہے رحل، جمع ہے نا رحال، رحل کہتے ہیں جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے کہا ہے کہ والدین کا نافرمان کرنا، اگر اس کا جو رزلٹ ہے وہ اگر
یعنی اگر جو بھی اس کا اگر